اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں ابرار حسین ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی بچہ، کم عمر بچہ، کوئی فاتر العقل شخص، کوئی پاگل شخص یا کوئی ایسا شخص جو نشے کی حالت میں ہو، اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جو پاکستانی قانون میں یا تعزیرات پاکستان میں جسے جرم قرار دیا ہو، تو پھر قانون کیا کرے گا اور قانون ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا ان کو سزا دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ تو ہم دیکھیں گے آج تعزیرات پاکستان پینل کوڈ کا دفعہ 82 اس میں سب سے پہلے بچوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ جس کی عمر 7 سال سے کم ہے اور اس نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے جو کہ جرم ہے پاکستانی قانون میں یا تعزیرات پاکستان میں، فرض کریں کہ وہ کسی کو کوئی کلہاڑی مار دیتا ہے اور وہ بندہ زخمی ہو جاتا ہے، تو عموماً کسی کو مارنا جو ہے یا زخمی کرنا یہ جرم ہے۔ تو اگر کوئی بچہ ایسا جرم کر دیتا ہے یا ایسا کام کرتا ہے جو جرم ہے، تو وہ اس کی عمر اگر 7 سال سے کم ہے تو وہ اس کا جرم تصور نہیں ہوگا اور اسے اس کی بنیاد پہ سزا نہیں دی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 7 سال کا بچہ ہے، تو وہ سوچ سمجھ نہیں سکتا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے اور اس کے کسی کام کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ اس سے آگے دفعہ 83 میں ایسے بچے کا ذکر کیا گیا ہے جس کی عمر 7 سال سے تو زیادہ ہے لیکن اس کی عمر 14 سال سے کم ہے۔ اب اگر کوئی بچہ جو 7 سال سے زیادہ عمر کا ہے لیکن 14 سال سے اس کی عمر کم ہے اور وہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جو جرم ہے، کسی کو زخمی کر دیتا ہے، کوئی چیز چوری کر لیتا ہے یا کوئی اور جرم کر دیتا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا کر دیتا ہے، تو وہ جرم جو ہوگا وہ عام زبان میں تو جرم ہوتا ہے اور عام آدمی کے لیے بھی جرم ہوتا ہے، جو نیچرل آدمی جو میجر ہوتے ہیں ان کے لیے، لیکن کیا اس 14 سال سے کم اور 7 سال سے بڑے بچے کے لیے وہ جرم ہوگا؟ تو یہ دو کیٹیگریز بچوں کی اس لیے بنائی گئی ہیں۔ 7 سال سے کم بچہ تو جو ہوگا اس کے لیے تو کسی صورت میں بھی وہ جرم نہیں ہوگا، لیکن 7 سال سے زیادہ اور 14 سال سے کم عمر کے بچے کے لیے ایک شرط رکھی گئی ہے کہ اگر وہ بچہ ایسا ہے کہ وہ میچیور نہیں ہے اور وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا، وہ سمجھ نہیں سکتا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، یا اس کا نتیجہ جو ہے وہ کسی جرم کی شکل میں نکلتا ہے اور وہ اس چیز کا رزلٹ سمجھنے سے قاصر ہے اور وہ اتنا میچیور ابھی نہیں ہوا، تو وہ جرم نہیں ہوگا۔ اب جب وہ جرم نہیں ہوگا تو صاف ظاہر ہے پھر اس میں اس کو سزا بھی نہیں دی جا سکتی۔ اس سے آگے بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان ساؤنڈ مائنڈ ہے یا وہ فاتر العقل ہے یا وہ پاگل شخص ہے یا جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، ایسا شخص ہے، اگر وہ کوئی جرم کر دیتا ہے، وہ میڈیکلی انفٹ ہے، تو وہ اس جرم کی جو سزا اسے دی جا سکتی ہے یا اسے اس کا مجرم ٹھہرایا جا سکتا ہے یا نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ تو دفعہ 84 جو ہے پاکستان پینل کوڈ یا تعزیرات پاکستان کی، وہ اس بات پہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اسے علم ہی نہیں ہوتا، وہ اس چیز کا علم ہی نہیں رکھتا کہ جو فاتر العقل شخص ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کا کیا نتیجہ ہونے والا ہے، تو وہ کام کرے گا، کسی کو زخمی کرتا ہے یا کسی کے کوئی پراپرٹی کو نقصان پہنچا دیتا ہے یا کسی چیز کو آگ لگا دیتا ہے یا کوئی بھی جرم کر دیتا ہے، تو اس کو اس کی سزا نہیں دی جائے گی اور اسے جرم نہیں سمجھا جائے گا اس کے خلاف۔ اب دفعہ 85 جو ہے وہ بات کرتا ہے اس شخص کی جو نشے کی حالت میں جرم کرتا ہے۔ اب کوئی بھی شخص، نارمل شخص، جب نشہ استعمال کرتا ہے، فرض کریں کہ وہ شراب پی لیتا ہے، شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے، تو اس کو وہ اپنے عقل میں نہیں ہوتا اس وقت، اس کو کوئی اس کی سینسز کام نہیں کر رہی ہوتی، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا۔ تو ایسے شخص کے لیے جو نشے میں ہوتا ہے، اگر وہ نشہ اس کو زبردستی دیا گیا ہو یا کسی ایسی چیز میں کسی ایسے طریقے سے دیا گیا ہو کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ نشہ ہے اور اس نے لے لیا ہو، یعنی اپنی مرضی سے نہ لیا ہو اور نشہ جو ہے اس کو زبردستی دیا گیا ہو یا اس کے علم میں لائے بغیر کسی چیز میں ملا کے یا کسی اور طریقے سے اس کو دے دیا گیا ہو، اور پھر اس نشے کی حالت میں وہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جو جرم ہوتا ہے، تو وہ جرم نہیں ٹھہرے گا۔ اب اس میں
زبردستی اسے دیا گیا ہو یا اسے اس کے علم میں لائے بغیر کسی چیز میں ملا کے اسے دیا گیا ہو، دونوں صورتوں میں اگر وہ ایسی صورت میں نشہ دیا گیا ہے تو وہ اگر اس حالت میں جرم کرے گا تو وہ جرم نہیں ہوگا۔ اب دفعہ 86 جو ہے ایسی نشے کی حالت میں اگر کوئی جرم کرتے ہیں، ایسے جرم کی بات کی گئی ہے کہ اگر فرض کریں کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں قانون میں جس میں صرف ایکٹ جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ ایکٹ کیا ہوتا ہے؟ مثلا کو فزیکلی کسی کو صرف فزیکل جرم ہونا اس میں ضروری نہیں ہوتا، اس میں ضروری چیز یہ ہوتی ہے ساتھ میں کہ بندہ جو کام کرنے والا ہو اس کا علم یا اس کی نیت اس جرم کی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے اسے جرم بنانے کے لیے اس کام کو۔ تو اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں اس کی نیت کا شامل ہونا ضروری ہوتا ہے اور اس کام کے کرنے کی خالص نیت شامل ہونا ضروری ہوتا ہے یا علم ہونا ضروری ہوتا ہے کہ وہ یہ کرنا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کہ اگر وہ نشے کی حالت میں ہے تو پھر تو اسے نہ علم ہو سکتا ہے اور نہ وہ نیت کر سکتا ہے کسی چیز کی کام کرنے کی، یا مطلب کسی جرم کرنے کی نیت نہیں کر سکتا۔ تو اگر اس نے نشہ کیا ہوگا مرضی سے تو پھر تو جرم ہوگا۔ اگر اس نے نشہ اپنی مرضی سے نہیں کیا اور کسی شخص نے اس کو نشہ دے دیا ہے، اس کو پتہ نہیں چل سکا یا اس کو زبردستی نشہ دیا گیا ہے اور اس حالت میں وہ ایسا کوئی جرم کر دیتا ہے جس کے لیے نیت اور یا علم کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو وہ اگر کوئی جرم کرے گا تو وہ جرم اس کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا اور اسے اس جرم کا مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ تو آج ہم نے بات کی کہ بچہ، پاگل یا نشے کی حالت میں جو شخص ہے اگر وہ جرائم کرتے ہیں تو وہ کن صورتوں میں جو ہے وہ اس جرم کے مرتکب نہیں ٹھہرتے اور کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ پھر ان کو جرم کا جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ مثلا اگر نشہ جو ہے اپنی مرضی سے لیا جائے اور نشہ یا اسے علم ہو کہ مجھے نشہ دیا جا رہا ہے اور وہ لے اس کے باوجود بھی، یا اسے کوئی زبردستی نہیں دیا جا رہا ہوتا، تو ایسی صورت میں اگر نشہ جان بوجھ کے ولنگنس کے ساتھ کر کے وہ کوئی جرم کرے گا تو پھر تو وہ مرتکب ہوگا اسے اس جرم کا۔ لیکن اگر زبردستی دیا گیا ہو یا بغیر علم کے دیا گیا ہو نشہ ہو تو ایسی حالت میں اگر کوئی جرم کرے گا تو وہ جرم نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔